بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. آج لاہور میں اچھا موسم تھا تو ایک تنظیم ہے اپوا، یہ رائٹرز کی ہے، ینگ رائٹرز کی. ہر سال ان کا ایک ڈنر ہوتا ہے اور ساتھ ان کی تقریب حلف وفاداری ہوتی ہے اور کئی سارے مہمان ہیں جن سے ملاقات ہوتی ہے. ظاہر جب آپ اسٹیج شیئر کرتے ہیں تو پھر بعض سے تو ایک سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے. قاسم علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور نوید چودھری صاحب ہیں، وہ 90 یہ جو 42 ہے اخبار بھی اور ٹی وی اس کے ہیں. لیکن سب سے جو مزیدار ملاقات ہوئی وہ تھی جاوید اقبال صاحب سے. یہ کارٹونسٹ ہیں اور ماشاءاللہ پچھلے 50 برسوں سے 52 برسوں سے یہ کارٹون بناتے ہیں. کارٹون ان کی پہچان ہے، یعنی اللہ نے ایسی ان کو یہ نعمت دی ہے، ایسی خوبی دی ہے کہ چند لائنوں کو ایسے ایسے کرتے ہیں اور کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. بہت برس یہ نوائے وقت پہ رہے اور پھر اب پچھلے کچھ 40 سالوں سے جنگ میں ہیں. میں نے ان سے کہا کہ ایسے کم لوگ ہیں جن کو 2 بڑے ادارے ملے ہوں اور مستقل انہوں نے وہیں رہا ہو وفاداری کے ساتھ. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے کچھ عرصہ امروز میں بھی گزارا. یہ ان کا میرا خیال بگننگ کا آغاز کا ہوگا. ایک بات یہ میں نے زندگی میں دیکھی ہے کہ جو بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ کسی کام کو کرتا ہے وہ اس کی پہچان بنتی ہے. لائک میکسم دی نیشن میں کارٹون بناتے تھے، ویسے وہ پروفیسر تھے UET کے اور ان کا جو شعبہ تھا آرکیٹیکٹ تھا. ابھی ماشاءاللہ ان کی 90 برس کی عمر ہے، لیکن اب بھی وہ پنجاب یونیورسٹی کا جو شعبہ ہے آرکیٹیکٹ والا اور آرٹس اینڈ ڈیزائن والا، وہ وہاں جا کے PhD کرانے والوں کو نہ صرف ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، تنخواہ بھی نہیں لیتے. بیکاز ہی لوز ٹو لیو ان اے ایکٹیو موڈ. اور وہ ڈیفینس سے اپنی گاڑی پہ اپنے ایکسپینسز پہ وہاں آتے ہیں، پورا دن وہاں گزارتے ہیں. اور جو بعض قدردان لوگ ہوتے ہیں ویسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں. PTV پہ بھی انہوں نے بہت کام کیا. میکسم کے نام سے جو کارٹونوں کی ان کی کئی ساری کتابیں آئیں. جاوید اقبال صاحب کی بھی 6 کتابیں ان کی آئیں. میں نے انہیں بتایا کہ میں اس وقت کالج میں تھا، SC کالج بہاولپور میں، تو میں نے ان کی پہلی کتاب خریدی تھی، وہ تھی 40 چہرے. یہ رفیق ڈوگر صاحب نے پاکستان کی جو پولیٹیکل شخصیات تھیں مختلف، ان سب کو ان کے بارے میں آرٹیکلز لکھے تھے. یعنی اٹ واز طنز و مزاح، اور ان کے کیریکیچرز یا کارٹون وہ بنائے تھے جاوید اقبال صاحب نے. اچھا، اور بھی ان کے، میں چونکہ ایک زمانے میں ان کے کارٹون کاٹ کاٹ کے رکھ لیتا تھا. کارٹون پوری خبر کو ایک ہی لائن میں بیان کرنے کا گر ہے، حسن ہے. آپ جس شعبے میں بھی ہوں، انفیکٹ اس پہ رہنا تو ٹاپ پہ چاہیے. یعنی کچھ ایسا ہونا چاہیے. میرے زندگی میں بے شمار کارٹونسٹ آئے، 4-6 لائنیں انہوں نے ڈالیں، لیکن مستقل مزاجی سے نہ وہ پڑھتے تھے، نہ وہ چیزوں کو غور کرتے تھے، اور نہ دنیا کے جو ٹرینڈز ہیں ان کے ساتھ وہ آگاہ ہوتے تھے. ہاں، پھول میں ہمارے کارٹونسٹ ہوتے تھے عمران سہیل بوبی. ویسے تو وہ کارپیٹ کا بزنس کرتے ہیں، لیکن اب بھی ان کو جب موقع ملتا ہے لائیو کارٹون بنانے کا تو بڑے مزے کا بناتے ہیں. پھول میں ان کو ساتھ رکھا، قومی ڈائجسٹ میں گیا تو ساتھ لے کے گیا، اردو ڈائجسٹ میں گیا تو ساتھ لے کے گیا. یعنی جس کے اندر کوئی خوبی ہو وہ ہمیشہ آپ کو اچھی لگتی ہے اور وہی اس کی پہچان اور پھر ریلیٹ کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. سعدیہ کہتی ہیں سر جی، شادی لڑکے کا رشتہ دیکھنے کے لیے جانا ہے تو لڑکا لڑکی میں عمر کا کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ بیٹا جی، اس پہ میں نے کئی ویڈیوز میں پورے فارمولہ بیان کیا ہے، وہ ذرا پچھلی ڈھونڈ لیجئے، آپ کو وہاں سے مل جائے گا. خالد کہتے ہیں سر جی، اگر لڑکی کے ہارمونل ایشوز ہوں تو علاج ممکن ہے؟ بیٹا بالکل ممکن ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، اگر ہارمونز ڈسٹرب ہوں گے تو 3-4 سمٹمز ہیں. ڈیز ڈسٹرب ہو جائیں گے، چہرے پہ جو خوبصورتی ہوتی ہے یہاں رواں بالوں میں کنورٹ ہو جائے گا. اسی طور پہ آپ کی آواز بھدی اور بھاری ہو جائے گی. اسی طور پہ جو پیٹ بیلی بٹن سے وہاں تھوڑا لٹکنے لگ جائے گا. تو بہت ساری چیزیں آپ کا جسم کا جو بننا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو ہر چیز کے بیلنس کے ساتھ زندگی آگے چلتی ہے. جو ہی پتہ چلے کہ آپ کا ہارمونز کا ایشو ہے اور ڈیز ڈسٹرب ہے، فوراً اچھا کسی ڈاکٹر کے پاس مت جائیے گا. یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں. جتنی میڈیسن یعنی ہارمونل ڈس آرڈر کو آرڈر میں بدلنے والی ہیں، ان ظالموں کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں. یعنی میں کبھی کبھی مذاق سے کہتا ہوں، ڈاکٹر کسی مرض کو پہچان لے تو 2 دوائیاں دیتا ہے. 2 دوائیاں دینے کے بعد جو پہلی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے لیے تیسری دیتا ہے، پھر دوسری کے سائیڈ ایفیکٹس کو روکنے کے لیے چوتھی دیتا ہے، پھر وہ جو دونوں دی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس کو روکنے کے لیے 5ویں دیتا ہے. ایک پورا تھدا بنا کے دیتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے جسم کے ساتھ پھر یہ دوائیاں کھلواڑ کرتی ہیں.
جو بھی آپ جس شہر میں اگر بڑے شہر میں ہو, اب تو بڑے سرکاری ہاسپٹل میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ماہر غذائیت ضرور مل جاتی ہے. نارملی 2 سے 3 4 5 ہزار کا ان کی فیس ہوتی ہے. کبھی کسی نئی کے پاس نہ جائیے, اس کے پاس جائیے جس کے پاس پیشنٹ زیادہ آتے ہیں, چونکہ جس نے سارے امراض کو دیکھا ہوگا وہ جانتی ہوگی کہ کس کو. اچھا, صرف مشہور ہونا یا خوبصورت ہونا نیوٹریشنسٹ کے لیے لازمی نہیں ہے. اس کا علم ہونا, اس کی پریکٹس ہونا اور اس کے کچھ چیزوں پہ اس کا گرپ ہونا, یعنی ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کا ضرور ماہر ہوتا ہے. آپ نے پوچھا کہ کسی کو ریکمینڈ کروں, تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ ڈاکٹر نوشین سے رابطہ کریں, چونکہ پی سی اوز کا مسئلہ ہو یا یہ انفرٹیلٹی کا مسئلہ ہو, انفرٹیلٹی لڑکیوں کی ہو یا لڑکوں کی, ان دونوں کے لیے شی از ویری کمپیٹنٹ ڈاکٹر. اور اسی طور پہ جو بچیوں کے خاص طور پہ ہارمونز کا ایشو ہے, جسم کا بننا یا نہ بننا, ان کے ایشوز ہیں, خوبصورتی کے ایشوز ہیں, آپ کے ہاتھوں کی جھریوں سے لے کے چہرے کے, تو پہلے تو یہ چیزیں سجیسٹ کرتی تھی. اب ان کا ایک اپنا ادارہ ہے, میرا خیال ناز ہربز کے نام سے انہوں نے وہ بنایا ہے, تو وہ بہت ساری چیزیں اپنی پروڈکٹس بناتی ہیں, اپنا ان کا الگ پورا ادارہ ہے, پورا سسٹم اور سیٹ اپ ہے. تو دوسرا کائنڈ بہت ہے, یعنی جو اپنے پیشنٹ کو دروشی پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد دیکھے, یہ تو دل کی بات ہے نا, یہ آپ کے بلیو کی بات ہے, ایمان کی بات ہے. مجھے ان کی یہ بات بھی بہت پسند ہے, اور میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں اتنی شفا کیوں دی ہے. ممکن ہے بہت سے اور ڈاکٹر بھی یہ کرتے ہوں, جو یہ کرے گا میرا رب اس کی زبان کی تاثیر بڑھا دیتا ہے. ویسے ہولے ہولے میں نے بھی اپنی عادت بنائی ہے کہ میں اپنے پیشنٹس کو بھی دعا ضرور دیتا ہوں, ان کو سامنے نہیں دیتا, پر جب وہ آتے ہیں, جب ان کی میں بات سن رہا ہوتا ہوں, تو دل میں ضرور کہتا ہوں کہ اے مولا, بیچارہ اتنی دور سے اتنی آس سے آئی ہے یا آیا ہے, تو اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیجیے گا. اچھا جی, جو آج کا اصل مسئلہ ہے وہ بھی مزیدار ہے. یہ ہیں جی صاحبہ, ممکن ہے صاحبہ سے پہلے ان کا کچھ اور نام ہو. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے نیا گھر بنایا, اپنے پورے عزا اقارب کو بلایا, میری ساری بہنیں آئیں, میرے سارے بھائی آئے, میرے میاں کا کوئی بھائی نہیں آیا, میرے میاں کی کوئی بہن نہیں آئی. ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ ہمارے شہر میں آئے, شاپنگ کی, چلے گئے, لیکن ہمارے گھر نہیں آئے. تو وہ بہت دکھی تھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا جی بات یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی ہم کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں یا کامیابی پاتے ہیں یا ہم کو اللہ تعالیٰ عزت اور فضیلت دیتا ہے, یعنی 4 چیزیں ہیں جن پہ ہمیں خوشی زیادہ ہوتی ہے. اولاد ہو جائے تو بہت جی چاہتا ہے کہ لوگ دور و نزدیک سے آئیں اور آ کے اس خوشی کے موقع پہ پھول بھی ہم کو دیں اور کھانے بھی دیں اور کیک بھی دیں اور ساتھ اس کو دعا دیں. دوسرا, جب بھی ہم سب لوگ گھر بناتے ہیں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے. گھر بنانے میں برسوں کی محنت ہوتی ہے, برسوں کا ریاض ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنے خواب چھوٹے گھر کے بڑے گھر کے کرتے کرتے اس گھر تک پہنچے ہوتے ہیں. اور پھر سب سے اہم یہ کہ میرے رب کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے. مجھ سے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں جب آپ نے گھر بنانا شروع کیا تو کیا کیا تھا؟ تو پہلے دن ابھی پہلی اینٹ نہیں رکھی تھی, بکرا خرید کے لائے تھے, وہاں لا کے اس کو ذبح کیا اور اپنے رب سے کہا صرف تیرے نام پہ, اور یہاں ہم نے رہنا ہے اور میری اولاد نے رہنا ہے, ان کی اولاد نے رہنا ہے, تو ان سب کی زندگیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اور سب سے پہلا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ تیرے نام پہ صدقہ دے رہے ہیں تاکہ تو ان بلاؤں کو, مجھے یاد ہے میں نے گھر بننے سے پہلے بھی گھر بننے کے بعد بھی چاروں کونوں میں جا کے نہ صرف اذانیں دیں, اچھا جو علماء نے بتایا تھا کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں, کون کون سے کل پڑھنے ہیں, چاروں کونوں میں جا کے, ایون جب پہلی منزل مکمل ہوئی اور دوسری پہ تب بھی جا کے میں نے صبح سویرے بھی چاروں طرف. اچھا ممکن ہے یہ کسی جگہ نہ لکھا ہوا ہو, پر آپ کا دل تو چاہتا ہے کہ جو بھی آپ کام کرنے اس میں خوشی ہے, آپ کے لیے اچیومنٹ ہے, تو اس میں رب کی رضا شامل ہو اور رب کا کرم اس پہ خاص شامل ہو. جب بھی آپ کبھی بنایا کریں تو بندہ پوچھ لیتا ہے, کتابوں سے پڑھ لیتا ہے کہ کون کون سی دعائیں اس موقع پہ پڑھنی چاہیے, آپ کو بڑی خوشی دیتی ہے. اوکے, اچھا تیسری چیز یہ ہے جب ہم کوئی کامیابی پاتے ہیں, نمبروں کی, کسی ڈگری کی, کسی جاب کی, تو بھی ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے. چوتھا, جب ہم شادی کرتے ہیں تو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. ان چاروں موقعوں پہ ہمیشہ عزیزوں رشتہ داروں میں کچھ ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کے آپ کی خوشی شیئر کرتے ہیں, ان کی آنکھیں بھی مسکراتی ہیں, ان کی زبانوں پہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نکلتا ہے. اچھا کچھ کو وکھی میں تکلیف ہوتی ہے,
اور نہ وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، نہ آپ کی کامیابی آگے بڑھنے میں انہیں اچھا لگتا ہے. وہ بیٹھ کے یہ تو سڑیں کوڑیں گے، ہم کو تو نہیں بتاتا یہ کماتا کہاں سے ہے، کتنا کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، چھپایا ہے. یعنی اس طرح کے 100 ان کے پاس گلے شکوے ہوں گے، پر کبھی آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ میرا رب یا ہمارا رب تم پہ مہربان ہے تمہاری اولاد کی وجہ سے. یہ رزق کسی بندے کا اکیلا نہیں ہوتا، اس کی بیوی کا بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. بچوں کا بھی ہوتا ہے، بیٹیاں ہوں تو بیٹیوں کے حصے کا زیادہ رزق ہوتا ہے، بیٹوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن رب کی مہربانی سب پہ ہوتی ہے. سو جب کوئی رشتہ دار آپ کی خوشی میں شریک نہ ہو تو پھر اس سائڈ پہ جو دروازہ کھلا ہوتا ہے اس کو بند کر دیا کرے. وہ آئے دستک دے کھول دیجئے، لیکن جو خود بھاگ بھاگ کے جانا ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو ڈس گریس مت کروایا کیجئے. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہے اس کو ہولے ہولے اپنے پسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں سے کراس کر دیجئے. نمبر 3، وہ کبھی بلائے تو پھر اتنا ڈسٹنس جیسے اس نے کیا تقریباً وہی سلوک اس کے ساتھ کیجئے، اور کسی بہانے کے بنا کیجئے. کبھی وہ پوچھ لے کہ کیوں نہیں آئے تھے تو اس کا جواب صرف مسکراہٹ میں ہے، نہ جھوٹ بولنے میں نہ اس کو تانا دینے میں. ایسے لوگوں کو کبھی دیکھیں انہیں علم ہوتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا، اپنی بیوی کے کہنے پہ کیا، اپنے میاں کے کہنے پہ کیا. سو ان لوگوں کا سب سے جو بہترین ٹانٹ ہوتی ہے ان کو اگنور کر دیجئے، چونکہ جو سازش کرتا ہے یا جو آپ کی ناخوشی دینا چاہتا ہے جب اس کو ہم اگنور کرتے ہیں تو پھر اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے خاندان میں بھی ڈسکس نہیں کریں. یہ میں نے سیکھا نوائے وقت میں، جب ہم تھے تو بڑے بڑے پروگرام کرتے تھے، ایک وقت میں 3-4 ہم منسٹر بلا لیتے. اچھا چونکہ اس میں ایک نیوسنس ہوتی ہے، سبھی آ جاتے تھے، تو اگر 2 وزیر نہیں بھی آتے تھے میں زندگی میں کبھی ان کا نام نہیں لیتا تھا کہ فلاں نہیں آئے، انہیں کھانسی ہو گئی، انہیں پیٹ درد ہو گیا، انہیں باتھ روم جانا پڑ گیا. کھائے قسمانو نہیں آیا تو نہ سی. جو آیا ہے ہی از امپورٹنٹ. جو آیا ہے وہ کیئر کر کے آیا، وہ مروت میں آیا، وہ محبت میں آیا، وہ آپ کی بات کو وزن دے کے آیا. سو اس کی خاطر کیجئے، اسی کا ذکر کیجئے. نہ آنے والوں کا کبھی ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں پروگراموں میں کہ فلاں فلاں نہیں آیا، اس وجہ سے نہیں آیا ہوگا، اس وجہ سے نہیں آیا. ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ انہوں نے آپ کی خوشی کو اپنی خوشی نہیں مانا. زندگی میں اپنے وہ ہیں جو ہماری خوشی کو اپنی خوشی بنائیں، اور اس خوشی کے موقع پہ خوشی کو بڑھانے کے لیے اچھے لفظ کہیں، اچھا تحفہ دیں، اچھی دعا دیں، اور کچھ نہیں تو مسکرا کے تو دیکھیں، آ کے ہمیں تھاپی تو دے دیں کہ یار ویل ڈن، تم نے یہ اچیو کیا ہے. لوگ بڈھے ہو کے بال سفید ہو جاتے ہیں، دانت نکل جاتے ہیں، پینسلیں لگ جاتی ہیں، تب جا کے گھر بنا پاتے ہیں. تو اس بچی کو بالکل صحیح یہ غصہ تھا، اور توقع کی ایک پوری پانڈ تھی جو اس کے پاس تھی کہ فلاں فلاں نے. لکیلی اس کے اپنے بہن بھائیوں نے خیال کیا، اب میاں والوں نے نہیں خیال کیا. ہو جاتا ہے، اس کے بالکل برعکس بھی ہو سکتا ہے، پر اس کو کبھی دل کا روگ مت بنائیے. ہلکا سا جیسے برے خواب پہ الٹے سائڈ پہ جا کے سپٹ کر دیتے ہیں، یہ کیجئے اور اس فیز سے نکل جایا کیجئے. اختر عباس کو اجازت دیجئے. السلام علیکم.